بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے خاندان میں ملکہ اور اس کی بیٹی تھی۔ ملکہ کی خوبصورتی کے چرچے دوسرے ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ دور دور کے ملکوں سے شہزادیاں اس ملکہ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتی تھیں، اور ملکہ کی خوبصورتی کا اثر اس کی بیٹی پر بھی تھا، اور بادشاہ کی بیٹی بھی ملکہ سے خوبصورتی میں کم نہ تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ بادشاہ کے وزیر کے ساتھ جنسی تعلقات کر رہی ہے۔ بادشاہ کی پریشانی سے آنکھ نہ لگی، کیونکہ بادشاہ ملکہ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور بادشاہ اس دن دربار میں بھی نہیں آیا۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں اپنے دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، کسی تجربہ کار مفسر کو میرے کمرے میں بھیجو۔ فوراً ایک مفسر کو بادشاہ کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اب کمرے میں صرف بادشاہ اور مفسر موجود تھے۔ بادشاہ نے اس مفسر کو اپنا خواب سنایا، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اس نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، اور اسی طرح بہت سے مفسر آئے اور ناکام لوٹ گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس بات کا ذکر ملکہ سے نہیں کیا۔ بادشاہ پریشانی کی حالت میں قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بادشاہ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک گھنے درخت کے نیچے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لاؤ۔ اس بزرگ کو بادشاہ سلامت کے پاس لایا گیا، تو بادشاہ نے اسے کہا، تمہاری عمر سے تمہارے تجربے کا اندازہ ہو رہا ہے، تم اہل علم ہو، اور کیا تم اپنے علم سے بادشاہ کی خدمت کر سکتے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، جی بالکل ضرور۔ بادشاہ اس بزرگ کو لے کر محل میں پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بزرگ نے سوچنے کے بعد بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا وزیر ملکہ کے حسن پر عاشق ہو گیا ہے اور ملکہ کے ساتھ حب بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ذکر اس نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، لیکن وہ یہ کام بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس وزیر کو پھانسی دے دی جائے، لیکن اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام کریں، اپنے وزیر کو ایسے ہی پھانسی کی سزا دے دیں تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا، پھر آپ ہی اپنے تجربے سے کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے میری عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے، اور وزیر کا گنونا چہرہ سب کے سامنے آ جائے، اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل جائے۔ تو بزرگ نے کہا، میں وزیر کو سب کے سامنے بے نقاب کروں گا، لیکن مجھے اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ کچھ دنوں کا وقت لے کر وہ چلا گیا۔ ایک دن وہ اسی درخت کے نیچے اپنی کتاب اپنی گود میں رکھے سوچ رہا تھا کہ وزیر کو کیسے غلط ثابت کروں اور بادشاہ کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ بزرگ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت طوطا اسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھا، تو بزرگ کی نظر اس پر پڑی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ درخت پر چڑھا اور طوطے کو چپکے سے پکڑ لیا، اور طوطے کو بغل میں چھپائے محل میں پہنچا، اور وزیر سے درخواست کی کہ مجھے اس محل میں موجود سب سے خوبصورت پنجرہ دیا جائے۔ وزیر نے محل کا سب سے خوبصورت پنجرہ اس بزرگ کے حوالے کر دیا۔ دربار لگا ہوا تھا، اور بادشاہ سلامت لوگوں کے مسائل سن رہا تھا۔ بزرگ دربار میں داخل ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ بہت ہی قیمتی تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ میرا یہ تحفہ قبول فرمائیے، یہ طوطا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر اس طوطے میں کیا خوبی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ طوطا ہر جمعہ کو آپ کی جان اور عزت کے دشمن کا نام بتائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور سب درباریوں نے بھی اس طوطے کی بہت تعریفیں کی، لیکن ملکہ کے عاشق وزیر کی یہ سن کر پیروں سے زمین نکل گئی، اور سوچنے لگا کہ طوطے کو کیسے مارا جائے۔ اس بزرگ نے بادشاہ کو اس طوطے کا مقصد سمجھا دیا۔ اب بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس طوطے کو محل کے باغیچے میں رکھ دو۔ اب وہ بزرگ، بادشاہ اور چند سپاہی کھڑے اس طوطے پر نظر جمائے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ملکہ کا عاشق وزیر چمکتا ہوا خنجر لے کر اس طوطے کے پنجرے پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی طوطے پر وار کرنے لگا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ سارا منظر بادشاہ اور بزرگ دیکھ رہے تھے۔ تو بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وزیر ڈر گیا تھا کہ یہ طوطا جمعہ کے دن اس کا نام نہ لے لے، کیونکہ یہ ملکہ کی عزت کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک عام طوطا ہے، میں نے یہ صرف ایک چال چلی تھی۔ بادشاہ اس بزرگ کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا، اور اس وزیر کی جگہ
اس نے اسے اپنا نیا وزیر مقرر کر لیا اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے۔